آج ویو 360 میں موروثی سیاست کے پاکستان کے جمہوری نظام پر کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ بعض امریکی خوشی کے تہوار تھینکس گیونگ پر سوگوار کیوں؟ اور دیکھیے گا مائیکروسافٹ کا نیا موبائل فون جو فون بھی اور ٹیبلٹ بھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان کی سیاست میں بھٹو نام سے کون واقف نہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہتے ہیں کہ پاکستان کو موروثی سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالفقار جونیئر امریکہ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پاکستان جانے سے خوفزدہ نہیں لیکن محتاط ضرور ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نخبت ملک کے ساتھ ان کی خصوصی گفتگو۔ میرے والد قتل ہوئے، میرے دادا مارے گئے، میری پھپھو ہلاک ہوئی، میرے چاچا کو مار دیا گیا۔ یہ تمام افراد مجھے بہت عزیز ہیں اور میں ان کی قربانیوں کو سراہتا ہوں، مگر ہر وقت شہادت کی امید کیوں کی جاتی ہے؟ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوسروں کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی موروثی سیاست اور اس کے کرتاؤ دھرتاؤ کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر مریں گے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے آرٹس کو اپنی سیاسی آواز بنایا۔ میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جس کی سیاسی تربیت ہوئی ہے، میں ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، ایسا فنکار ہوں جس کا فن سیاسی ہے۔ میرے نزدیک یہ زیادہ آزادی دینے والا کام ہے اور خدمت کا بہتر طریقہ ہے۔ میری پرورش کے بیشتر حصے میں مجھے سکھایا گیا کہ میں سندھی ہوں۔ میرے والد مرتضیٰ بھٹو نے ہمیشہ مجھے بتایا کہ آپ سندھی ہیں اور سندھی کی زبان سیکھنا ہے اور سندھی کپڑے پہننا ہے اور سندھی کلچر آپ کو لرن کرنا ہے۔ My inspiration is the shrine, the Sufi shrine. میری انسپریشن مزار ہے، صوفی مزار۔ میں اسلام اور اسلام کے ساتھ میل کھانے والی دیگر ثقافتوں سے بھی متاثر ہوتا ہوں۔ اس لیے میرا کپڑے کا کام، میری رلی، میں انہیں رلی کہتا ہوں جو ایک سندھی شے ہے، لیکن دراصل یہ رلی نہیں، علم ہے۔ مستقبل کے وہ علم جن کی خوبصورتی اور رنگ ہماری شناخت میں اضافہ کرتے ہیں۔ That makes us who we are as Asians. I started out as a drag queen. میں نے ڈریگ کوئین کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ بہت بڑا میڈیم ہے اور بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ اس میں۔ Because you could experiment so much. You know, I don't consider myself a drag queen anymore. لیکن اب میں خود کو ڈریگ کوئین نہیں کہتا، میں ایک پرفارمنس آرٹسٹ ہوں۔ میں ڈریگ کو اپنی پرفارمنسز میں استعمال کرتا ہوں۔ I use drag as a performance artist. فالودہ اسلام کیا ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ I think یہ جواب میرے لیے مشکل ہے۔ فالودہ اسلام ایک آرٹ پروجیکٹ تھا، وہ میری شناخت نہیں ہے۔ An art project. Not an identity. وہ میری ہمزاد ہے، میری پرفارمنس ہمزاد ہے۔ My performance alter ego. In her live performance practice, وہ زندہ نہیں ہے، she's dead. وہ مر چکی ہے۔ وہ زندہ لاش ہے، اور وہ زندہ لاش اس لیے ہے کیونکہ وہ شہادت کے لیے ہمارے جنون پر سوال اٹھاتی ہے۔ She questions our obsession with shahadat, with martyrdom. Right, this constant عوام کسی expectation by مخصوص شخص سے people شہادت کی of a certain امید type کرتے of ہیں، person, مسلسل یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی جانیں دینی ہیں۔ right? اگر ہم Constant مریں گے نہیں expectation تو کہ we ثابت have کیا to کریں give گے؟ our lives. We must ہمیں give our مرنا ہی lives to ہوگا۔ the cause. I don't want to fight on behalf میں of کسی کے لیے نہیں لڑنا چاہتا۔ پاکستان کو اپنے لیے خود لڑنا چاہیے اور وہ لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کو موروثی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو اور لڑے۔ پاکستان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
موروثی سیاست برصغیر سے جنم لینے والے تینوں ملکوں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے۔ صرف بڑی جماعتوں کی قیادت کی ہی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ آج بھی بھٹو خاندان کے ہاتھ میں ہے، جس کے 2 رکن ملک اعظم بنے۔ مسلم لیگ نون بھی شریف خاندان کی قیادت میں ہی چل رہی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد ان کی اگلی نسل بھی سیاست میں متحرک ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی نے اقتدار پر طویل عرصے راج کیا اور پارٹی کی پہچان ہے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا خاندان۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں بھی 2 بڑے خاندان سب سے آگے ہیں۔ پاکستان سے علیحدگی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ سال ہر سال سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہیں، جبکہ مجیب الرحمان کا تختہ الٹنے والے جنرل ضیاء الرحمان کی بیٹی خالدہ ضیاء دوسری بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں اور وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں۔ کیا موروثی سیاست واقعی اتنی سہل ہے جتنی تصور کی جاتی ہے؟ اور اسے سیاست میں قدم رکھنے والے نئے افراد کے لیے کیا کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ اس بارے میں سیاستدان خود کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتی آرانیس کی اس رپورٹ میں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے 3 افراد ایک ہی وقت میں اسمبلی کے رکن ہوں، لیکن شائستہ پرویز، ان کے شوہر پرویز ملک اور بیٹے علی ملک کے لیے یہ انوکھی بات نہیں۔ تینوں اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں۔ شائستہ کی نظر میں اسے موروثی سیاست کہہ کر تنقید کرنا درست نہیں۔ جب لوگ موروثی کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ دیکھیں، جب فیملی کا کوئی ایک فرد بھی سیاست میں آتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں آتا، پوری فیملی کو قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بندہ وہ نکل جاتا ہے اپنی فیملی میں سے۔ اور مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، وکیل کا بیٹا وکیل نہیں بنتا، جو پڑھاتے ہیں ان کے وہ اپنے بچوں کو پروفیسرز بناتے ہیں۔ تو اگر سیاستدان بھی اس کو لے تو اس کو موروثی کیوں کہا جاتا ہے، اگر اس میں کیپیبلٹی ہے اور اگر وہ اس راستے پہ ہی چل کے آیا ہے۔ خاندانی یا موروثی سیاست پاکستان میں کسی ایک جماعت تک ہرگز محدود نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ہوں یا پھر موجودہ حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، تمام سیاسی جماعتوں میں ایسے چہرے ہیں جو نسل در نسل سیاست کر رہے ہیں۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ اب اس رجحان میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے خاندانی کنیکشن ایک زمانے میں تو بہت میٹر کرتا تھا، اور اگر آج سے آپ 20-25 سال 30 سال پہلے جائیں تو سیاستدان جو تھے ان کے جو لاسٹ نیمز ہوتے تھے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب عام آدمی بھی سیاست میں آنا شروع ہو گیا جماعتوں میں۔ اگر اوپر پہ موروثیت ختم ہو بھی گئی ہے تو نیچے ہے، اور میرے ذہن میں پی ٹی آئی کی مثال ہی تھی کہ ان کی جو ٹاپ قیادت ہے یعنی کہ خان صاحب خود، وہ تو ایک موروثی سیاست کی پیداوار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی سیاست میں نہیں ڈالا، لیکن اس کے نیچے جو دیگر لوگ ہیں وہ اسی موروثی سیاست کی عکاسی کرتے ہیں جو دیگر جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ان میں دیکھی جاتی ہے۔ جبران ناصر پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ انہوں نے 2013 اور 2018 میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا، پر کامیاب نہ ہو سکے۔ سماجی اور انسانی حقوق کے مسائل اجاگر کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت رکھتے ہیں۔ جبران کسی سیاسی خاندان کے فرد نہیں ہیں، ایسے میں عملی سیاست کی جانب سفر کتنا مشکل ہے۔ اگر میرے حالات ایسے تھے کہ میں مجبور ہوا کہ ہر ایک سے جا کے اپنا ذاتی تعارف کراؤں، تو مجھے تو وہ میرا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں فائدہ دیتا ہے، جو کہ کوئی ایک الیکشن یا 2 الیکشن آپ کا سیاسی کریئر جو ہے یا سیاسی سفر طے نہیں کرتے۔ یہ تو پھر تا حیات کا سفر ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے محنت کرنی ہے، صبر آزما کام ہے، اس امتحان میں کھرا اترنا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کی جڑیں ایک بار مضبوط ہو جائیں تو ہار اور جیت کے فیصلے آخر کار منشور اور کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ کسی فرد کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے ہے یا نہیں۔ لیکن ان روایات کے قائم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ تو تھا پاکستان کا ذکر۔ امریکہ میں بھی موروثی اور خاندانی سیاست کی مثالیں ملتی ہیں۔ موجودہ دور میں ایک تو بش خاندان ہے جس میں باپ اور بیٹا دونوں صدر بنے، پھر کلنٹنز امریکی سیاست کا ایک طاقتور جوڑا سمجھے جاتے ہیں۔ ہلری کلنٹن صدر کا انتخاب تو نہ جیت سکیں مگر وزیر خارجہ کے منصب پر فائز رہیں۔ مگر ان سے پہلے کینیڈی خاندان تھا جو آج بھی سیاست میں متحرک ہے۔ سر جان ایف کینیڈی کے والد بھی سیاستدان تھے، جبکہ ایک بھائی اٹارنی جنرل اور ایک سینیٹر رہا۔ اور ان سب سے پہلے تھا ایڈمز خاندان، جس نے ملک کو دوسرا اور پھر چھٹا صدر دیا۔
صدر ٹرمپ کی جیت ایک وجہ بش اور کلنٹن خاندانوں کی سیاست پر اثر و رسوخ سے اکتاہٹ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ جمہوری ملکوں میں سیاست پر خاندانوں کی اجارہ داری کیوں قائم ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد ضیاء الدین سے، جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ضیاء صاحب، سب سے پہلے یہی بتائیے گا کہ پاکستان سمیت خطے میں موروثی سیاست کی وجوہات ہیں کیا؟ دیکھیے، دوسرے خطے کے دوسرے ممالک کے متعلق تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن پاکستان میں فیوڈلزم ابھی بھی جاری ہے، فیوڈل سسٹمز جاری ہیں، اور الیکشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو جس کی وجہ سے جو دولت مند لوگ ہیں زیادہ تر فیوڈل ایرسٹوکریسی جو ہے ان خاندانوں سے سیاستدان بنتے ہیں، اور چونکہ فیوڈل ایرسٹوکریسی جو ہے ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ان کے جو بچے ان کے جو خاندان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں کچھ یہ ہو گیا ہے کہ سیاست کو انہوں نے ایز اے پروفیشن اون کر لیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو خاندان 1947 سے چلے ہیں، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سیاست پہ پاکستان کے، وہ ابھی تک انہی خاندان کے بچے، ان کے بچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہے چند وجوہات، اور پھر اگین میں نے جیسے کہا کہ یہ دولت مند لوگوں کا پیشہ ہے سیاست اس ملک۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے سیاست، یہ بتائیے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں جمہوری نظام پر جب اقتدار ایک ہی یا چند خاندانوں کے ہاتھ میں رہے؟ ہاں، اس میں ایک اور ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو ہے سیاست میں، تو وہ پھر وہ کریٹ کرتی ہے آپ کو کریٹ کیا، یعنی ابھی عمران خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس وقت کریٹ کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز میں سسٹمز ابھی تک نہیں بنے، پولیٹیکل پارٹیز خود جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوئی، ان میں خود الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ خاندانوں کے ہاتھ میں ایک قبضے میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ بے نظیر بھٹو کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو بھٹو صاحب کی تھی، جو انہیں ملی یا انہوں نے ڈیولپ کیا، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پارٹی تھی۔ اس کے بے نظیر کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے انہیریٹ کی پارٹی، اور پھر پیپلز پارٹی جو تھی بے نظیر کی وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی، نیچر ان ایون ریڈیکلزم فرام زڈ بھٹو پارٹی۔ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے صاحب کی ابھی بھی خاندان جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے پارٹی، اور چونکہ سب سے زیادہ دولت مند جو اس وقت ہے اس ملک کے شریف فیملی، تو اس لیے انہیں کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں یا الیکشنز کروا لیں یہاں پر۔ ایون آپ پی ایم ایل کیو وہ دیکھ لیں، وہ بھی چودھری شجاعت یا ان کی فیملی کے کنٹرول میں ہے، انہیں بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایون جے او آئی کو دیکھ لیں، مفتی محمود کے بیٹے صاحبزادے جو ہیں وہ آج کل جے او آئی کے لیڈر ہیں، اور میں نے یہ موروثی پن اور ایک وجہ سے بھی آئی ہے۔ ضیاء الدین صاحب، یہ بتائیے گا کہ ووٹر جو ہے وہ موروثیت، نسل، زبان اور قبیلے کی بجائے امیدواروں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر ووٹ دینے کی جانب کیسے ان کو مائل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اقدام ہے جو ان کو انفارمڈ چوائسز بنانے میں مدد کرتے ہیں؟ ہاں، اس کی ایک میجر وجہ جو ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کام کرتے ہیں، جو واقعی اس ملک کو جو ہے نا ایک ترقی یافتہ پروگریسو جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا چلا گیا، کیونکہ الیکشن جب ہوتا ہے، جو ووٹ آپ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ الیکٹ کرتے ہیں کسی کو، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کو الیکٹ کر کے حکومت میں لے کر آیا گیا ان کو بغیر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کی پارٹی کو دولت میں نکالا، اور میں نے بے نظیر صاحبہ کی پارٹی کو مستقل 2 دفعہ، اور پھر نواز شریف کی میں نے پارٹی کو بھی
تو اس کی وجہ سے جو نا ووٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارا ووٹر جانتا نہیں ہے, تو وہ پھر جا کے ویسٹ کرتا ہے اپنا ووٹ. اگر یہ بار بار ہمارے یہاں الیکشنز ہوں اور بار بار یعنی ووٹر کو یہ محسوس ہو کہ میں کسی کو الیکٹ کروا سکتا ہوں اور کسی کو ہروا بھی سکتا ہوں, کسی کو جتوا بھی سکتا ہوں, تو کہیں جا کے وہ اپنا ووٹ استعمال کرے گا صحیح طریقے سے. صحیح. ضیاء الدین صاحب اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ووٹنگ کا سلسلہ چلتا رہے. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد افغان طالبان نے بھی امن مذاکرات کی بحالی کی تصدیق کر دی ہے. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر. آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ کے بعد جو جمعہ آتا ہے اسے بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے. یہ دن روایتی تہوار کا حصہ بن چکا ہے جسے لوگ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, اور اس دن ہر قسم کی خریداری اپنے عروج پر ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ نام کسی اور وجہ سے پڑا. ماضی میں خریداروں کی بھیڑ, گاڑیوں کے حادثات اور پرتشدد واقعات کی وجہ سے پولیس نے اس دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا تھا. 1950 میں اکثر لوگوں نے تھینکس گیونگ کی چھٹی کو طویل کرنے کے لیے کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور بہانہ کر کے چھٹی لینا شروع کر دی, جس کے بعد ان کی اہم مصروفیت اس دن شاپنگ ہوتی تھی. دفاتر نے یہ جاننے کی بجائے کہ ملازم جو ہے وہ بیمار ہے یا نہیں, انہوں نے اسے کاروبار کے طور پر چھٹی تسلیم کر لیا اور اب یہ ایک غیر سرکاری چھٹی بن گئی ہے. اس دن ہر چیز سستی کر دی جاتی ہے, اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد مارکیٹ کا رخ کرتی ہے. یہ فیلاڈیلفیا کی پولیس تھی جس نے تھینکس گیونگ کے بعد ہونے والے پرتشدد کارروائیوں کے بعد اس دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا تھا. تھینکس گیونگ کے بارے میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس تہوار کا آغاز 1621 میں ہوا, جب یورپ سے ہجرت کر کے آنے والوں نے امریکہ میں پہلے سے موجودہ نیٹو امریکن کے ساتھ مل کر پہلی فصل کی کٹائی کے موقع پر خوشی منائی. لیکن بہت سے نیٹو امریکنز قبائل کے لیے تھینکس گیونگ خوشی کا دن نہیں ہے, بلکہ اپنے پیاروں کی یاد منانے کا دن ہوتا ہے جنہیں اگلی 2 صدیوں کے دوران صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ مناظر بھی ایک ان تھینکس گیونگ ڈے تقریب کے ہیں. یورپی آبادکاروں اور پھر امریکی حکومت نے نیٹو امریکنز کو بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا نشانہ بنایا اور ان کی زمینیں چھین لی. نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ میں مقامی قبائل چند ریاستوں میں ہی رہ گئے ہیں اور معاشی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. اسی لیے تاریخ دانوں کی کوشش ہے کہ تھینکس گیونگ کے موقع پر یورپی نسل سے تعلق رکھنے والے امریکی خاص طور پر یاد رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد امریکہ میں قدم نہ جما سکتے اگر مقامی قبائل ان کی مدد نہ کرتے. تفصیل اس رپورٹ میں. تقریباً 400 سال پہلے یورپی تارکین وطن نے اس زمین پر قدم رکھا جسے آج یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہا جاتا ہے. مے فلاور نامی بحری جہاز کے مسافروں کو یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اس سرزمین پر تو پہلے سے لوگ رہتے ہیں. تاریخ دانوں کے مطابق وامپانوک قبیلے کے لوگ اس بر اعظم پر ہزاروں سال سے رہ رہے تھے اور امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں ان کا اہم کردار ہے. یہ غلط فہمی کہ یہاں کے مقامی قبائل امریکی معاشرے کا حصہ نہیں, اسے دور کرنا آج بہت ضروری ہے. رنے گو کی واشنگٹن ڈی سی میں قائم نیشنل میوزیم آف امریکن انڈین میں ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وامپانوک قبیلے نے ایک جامع زرعی اور سیاسی نظام پہلے سے قائم کر رکھا تھا. مقامی قبائل نے عوامی نمائندوں پر مشتمل حکومت قائم کر رکھی تھی. یورپی آبادکاروں نے یہ نظام ان سے سیکھا. تاریخ دانوں کے مطابق امریکی سرزمین پر آمد کا پہلا سال یورپی آبادکاروں کے لیے بہت مشکل تھا. انہیں موسم اور زمین کی ساخت کا اندازہ نہیں تھا, اور جب وہ پہنچے تو فصلیں بونے کا موسم بھی گزر چکا تھا. بہت سے لوگ سردی اور بھوک کے باعث ہلاک ہو گئے. وامپانوک قبیلے نے ان کے ساتھ امن معاہدہ طے کیا اور انہیں زراعت, دفاع اور ہتھیاروں میں مدد دی.
वेम्पनॉक कबीले ने उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर का साथ दिया और जंग की सूरत में एक दूसरे का दिफा करने का मुआहदा किया गया। उस मुआहदे के 1 साल बाद आबादकारों और तारिकीन वतन ने अपनी पहली फसल की कटाई पर खुशी मनाई। वाम्पानॉक कबीले ने भी उसमें हिस्सा लिया और अपने रिवायती खाने लेकर आए। तो 3 बहनें नाम का एक तरीका है जिससे मुराद मकई, लोबिया और तोरी हैं। पहले मकई काश की जाती है, फिर लोबिया। चूंकि लोबिया में नाइट्रोजन ज्यादा होती है तो ये एक तरह से खाद का काम भी करता है। मकई का पौधा बढ़ता है और लोबिया इसके गिर्द चढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर तोरी के बीज बो दिए जाते हैं। 3 बहनों का तरीका कई मकामी कबाइल में काश्तकारी का बुनियादी तरीका रहा है। फ्रेडी बटरी नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन में शेफ हैं। आज की अमरीकी खुराक में मकामी कबाइल के अहम किरदार के बारे में नई नस्ल को सिखाने के लिए उन्होंने एक खास सलाद तैयार की है। इससे साल के इस हिस्से के बारे में बहुत सी अहम बातों का पता चलता है। सबसे अहम तो जिंदा रहने की कोशिश ही है। मेरे ख्याल में तीनों बहनों का तरीका यही जाहिर करता है। यूरोपीय आबादकारों और अमरीकी कबाइल के दरमियान उस पहली दावत के 250 साल बाद सदर अब्राहम लिंकन ने थैंक्स गिविंग को सालाना छुट्टी बनाने का ऐलान किया ताकि अमरीकी खाना जंगी के जख्म भरने में कुछ मदद मिले। क्रिस्टीना काइसेडो स्मिथ के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस तैयार करने वाली कंपनियां कस्टमर्स बनाए रखने के लिए लगातार अपनी मसनूआत में जिद्दत ला रही हैं और उन्हें महंगे से महंगा भी कर रही हैं। दूसरों को पीछे छोड़ने की इस दौड़ का नतीजा ये है कि अब मार्केट में फोल्डिंग और 2 स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन भी दस्तयाब हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी रेस में रहने के लिए अपनी नई डिवाइसेस मुतारिफ कराई हैं। उनकी खास बात क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजकल मोबाइल डिवाइसेस में नुमाया रहने के लिए कंपनियां मजीद और बेहतर कैमरे शामिल कर रही हैं, लेकिन कभी कभी चीज से ज्यादा उसे पेश करने का अंदाज अहम होता है। और अगरचे कहा जाता है कि किताब का सरवर्क देखकर उसके मजमून के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए भी बिल्कुल तैयार है कि लोग फोन की शक्ल देखकर फैसला करें। हमारे ख्याल में ये कंप्यूटिंग के अगले दौर की शुरुआत है और हम इस शुरुआत में शामिल रहें, इसलिए हमने इसका ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 2 नए डुअल स्क्रीन डिवाइसेस यानी 2 स्क्रीन वाले फोन्स मुतारिफ कराए हैं, सरफेस न्यू और डुओ। ये सैमसंग, एलजी और हुआवे की मसनूआत से मिलते जुलते हैं। मैं इसे टैबलेट मोड में तब्दील कर सकता हूँ, जिससे मैं इस पर नोट्स ले सकता हूँ, और अगर मैं इसे पीसी में तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड को ऑन कर सकता हूँ, स्टाइलिस निकाल सकता हूँ, जिसके बाद ये मेरे लिए एक मुकम्मल कंप्यूटर की तरह बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त कुछ बड़े रुझानात का हिस्सा बनना चाहता है। हम बहुत सारी लचकदार स्क्रीनें, बहुत सारी डबल स्क्रीनें देखते हैं, ऐसे मोबाइल जो आपको ज्यादा स्क्रीन स्पेस देते हैं। लेकिन क्या लोगों को स्क्रीन स्पेस ज्यादा चाहिए? इस वक्त इसकी तलब बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा तवज्जो फोल्डिंग डिस्प्ले और इनके लचकदार होने पर है ताकि दोहरी स्क्रीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि सब आपके काम करने की सलाहियत में इजाफे के लिए है। जब लोग 2 स्क्रीनों के साथ काम करते हैं तो हमने देखा कि वो 44% ज्यादा काम कर पाते हैं, जिसने हमें डबल स्क्रीन बनाने की तरकीब दी आपकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जिद्दत मकबूल होती है या नहीं, इसका इन्हिसार कुछ चीजों पर है। माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह से दोहरी स्क्रीन बनाई है, इसमें मसला यह है कि इसके दरमियान में जोड़ है जो नजर आता है। अभी माइक्रोसॉफ्ट जो सामने नहीं लाया वो है इन डिवाइसेस की कीमत, और शायद यही वो सबसे अहम बारीकी है जिसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि लोगों को ऐसा फोन चाहिए भी या नहीं। टीना ट्रेन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाजत।